أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في موضع آخر إذ بعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ کی کتاب میں اور نبی کے دین میں جنت کے تذکرہ بھرا پڑا ہے۔ یعنی آپ احادیث کی کتاب پلٹ کر کے دیکھیں یا قرآن مقدس کی تلاوت کریں، جنت کا ذکر ہے اور پیرلل جہنم کا ذکر بھی ہے، لیکن جنت کا ذکر بے شمار مقامات پر ہے، پورا قرآن اسی سے بھرا پڑا ہے۔ تو ہم قرآن پڑھتے ہیں، کبھی دماغ میں یہ بات آتی بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے جتنا نماز کا ذکر نہیں کیا ہے، جتنا روزے کا ذکر نہیں کیا ہے، جتنا حج کا ذکر نہیں کیا ہے، جتنی اور عبادات کے تفصیلی احکامات کا ذکر نہیں کیا ہے، جنت کا ذکر پورا قرآن بھرا پڑا ہے۔ اسی طرح اگر ہم احادیث نبویہ کا مطالعہ کریں تو اس میں بھی جنت کا ذکر موجود ہے۔ تو یہ ساری چیزیں پڑھنے کے بعد ہمارے اندر یہ سوال پیدا ہونا چاہیے، اور جب یہ سوال پیدا ہوگا تو ہم سمجھیں گے کہ دین ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔ جنت کے ذکر میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جنت کے حقدار کون لوگ ہوں گے۔ جنت میں کیسے لوگ جائیں گے؟ ہم دنیا کی زندگی میں دیکھتے ہیں ہر چیز کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے۔ کالج میں ایڈمیشن لینا ہو تو یہ شرطیں ہیں، پرائمری میں ایڈمیشن لینا ہو تو یہ شرطیں ہیں، پارلیمنٹ ہاؤس میں جانا ہے تو یہ شرط ہے، وہاں کا ممبر کون بنے گا، ودھان سبھا ہے وہاں کا ممبر کون بنے گا، مسجد ہے مسجد کا پیش امام کون بنے گا، مسجد کے ذمہ دار کون ہونا چاہیے۔ تو دنیا کے دستور میں ہم یہ دیکھتے ہیں، اور ہر آدمی اس دستور کو، اس اصول کو مانتا ہے
کہ ہر چیز کے داخلے کے انٹری کے کچھ شرطیں ہوتی ہیں. آپ یہاں سے پاکستان جائیں یا سعودی عرب جائیں تو آپ کے لیے کچھ شرطیں ہوں گی، یہ کاغذات ہوں گے آپ کے پاس جب جائیں گے آپ. اسی طرح ایک شرط حرم کی ہے، مکہ اور مدینہ کی بھی ہے، جسے حرم کہتے ہیں. وہاں پر غیر مسلموں کا داخلہ نہیں، غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتا حرم میں، یعنی مکہ اور مدینہ میں یہ غیر مسلم کے داخلے پر پابندی ہے. تو شرط ہے کسی بھی جگہ کے داخلے کے لیے. تو اسی طرح قرآن میں یا دین میں جنت کا تذکرہ بار بار ہے، اس کی کچھ شرطیں ہوں گی نا، اس میں کیسے لوگ جائیں گے، اس کا پروٹوکول ہوگا، اس میں کیسے لوگ جائیں گے جنت. یہ سوال ہمارے دین کا سوال ہے، اور ہر آدمی کو اس سوال کا جواب دینا ہے، تبھی تو اس جنت کا حقدار ہوگا نا. ہمارے ذہن میں سوال ہی نہ آئے، ہم نے اس پروٹوکول کو جانا ہی نہیں، اس کی شرائط کو سمجھا ہی نہیں، کیسے ہم کو جنت مل جائے گی بھائی؟ جنت میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جہنم سے بچ گئے، اور اگر آپ جنت میں جانے کے حقدار نہیں بنے ہیں تو جہنم آپ کے لیے مقدر ہے، جہنم آپ کے لیے مقدر ہے. تو یہ چیز ایک شعور کی چیز ہے، یہ احساس کی چیز ہے، یہ علم اور احساس کی چیز ہے. اسے ہر مومن و مسلمان کو سمجھنا ہے. تو آج کے خطبہ جمعہ میں دین بڑا آسان ہے، ہم نے اس کو بڑے فلسفیانہ اور دوسرے ڈھنگوں سے بیان کر کے بڑا مشکل بنا. تو 2-4-5 باتیں موٹی موٹی، یعنی دین کے قرآن و سنت کے مطالعے کے بعد یہ موٹی موٹی چیزیں میرے ذہن میں آتی ہے، اور یہی دین کا خلاصہ ہے. دین کا یہی خلاصہ ہے کہ کیسے لوگ جنت میں جائیں گے. اس دنیا میں کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا، اور جسم و جسامت کے اعتبار سے آپ سے کئی گنا بڑی بڑی مخلوقیں بنایا، بڑی حیرت انگیز چیزیں پیدا کیا. یہ زمین پر نظر ڈالیں کتنی بڑی ہے، لاکھوں میل لمبی ہے. سورج کروڑوں میل دور ہے اور وہ کتنا بڑا ہے. اور یہ کہکشاں میں کتنے سیارے اور ستارے ہیں. اس میں پانی ہے، آکسیجن ہے، بے شمار مخلوقات ہیں. ساری دنیا کے انسان مانتے ہیں کہ دنیا کی اور مخلوق میں ان کے جسم اور چیزوں کے اعتبار سے بہت بڑی بڑی ہیں، لیکن انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو سب سے بڑی ہے، سب سے نرالی ہے. اور ہمارا دین سے تعلق ہے. یہ دین کی تعلیم ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس انسان کی پیدائش کے وقت اللہ رب العزت نے اس سے پہلے جو مخلوق اور مخلوقات میں افضل اور بہتر تھی، جن اور انسان، اس مخلوق کو پیدا کرتے وقت اللہ رب العزت نے اس مخلوق کو سجدہ کروایا فرشتوں سے. یہ اتنی مکرم مخلوق ہے، آپ کو سجدہ کیا ہے. آدم کو سجدے کا مطلب آپ کو سجدہ کیا ہے فرشتوں نے. تو یہ اتنا بڑا برہمانڈ اور اتنی عظمت کہ فرشتوں سے کو حکم دیا کہ اس کو سجدہ کرو، اور جن نے سجدہ کیا وہ اللہ کے فرمانبردار بن گئے، اور جس نے سجدہ نہیں کیا وہ گنہگار بن گیا، اور وہ ہمیشہ ہمیش کی جہنم میں جائے، ہمیشہ ہمیش کی جہنم کا حقدار بن گیا. تو کچھ سوچتے بھی ہو اپنے بارے میں؟ آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ کا مقام کیا ہے؟
کتنی بڑی مخلوق ہیں آپ، آخر آپ کے لیے کوئی پروٹوکول ہوگا۔ اور پھر دوسری بات، آپ کی ہدایت کے لیے بے شمار پیغمبروں کو بھیجا، اور آخر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اتنی بڑی کائنات، عظیم ترین مخلوق، فرشتوں سے سجدہ کروایا اور لاکھوں پیغمبر بھیجے، آخر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ آخر اس مخلوق کا کوئی تو مطلب ہوگا نا، اس کی کوئی تو زندگی ہوگی۔ یہ اللہ کے پروگراموں میں سے ایک پروگرام ہے۔ اللہ چاہتا ہے آپ جنت میں جائیں، جہنم سے بچ جائیں، یہ اللہ کا پروگرام ہے اپنے بندوں کے لیے۔ یہی پروگرام پیغمبروں کا تھا دنیا کے انسانوں کے لیے، دنیا کے انسانوں کے لیے۔ اے اب اللہ کے بندے، تیرے کو سوچنا ہے، تجھے جاننا اور سمجھنا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک پروٹوکول بنایا ہے جنت میں جانے کا، بتا دیا ہے یہ کیسے لوگ جنت میں جائیں گے۔ یہ جنت میں جانے کے حقدار، دوسرا جائے گا کہ نہیں جائے گا۔ تو آج کے خطبہ جمعہ میں یہ نہیں دیکھنا ہے فلاں جائے گا کہ نہیں جائے گا، کم از کم اتنا تو سوچ لیں، ہم اتنا تو غور کر لیں اپنے بارے میں۔ دوسرے کے لیے فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جس حالت میں ہوں، میری کیفیت، میرا عقیدہ، میرا ایمان، میرا کردار ایسا ہے کیا کہ میں جنت کا حقدار ہوں کہ نہیں ہوں؟ یہ سوال ہے، یہ سوال جاگنا چاہیے ہمارے اندر، ہر ایک کے اندر۔ اور ہر آدمی اپنا فیصلہ کر سکتا ہے کہ جس مقام پر میں کھڑا ہوں میں جنت کا حقدار ہوں کہ نہیں۔ کہیں جہنم میں تو میرا داخلہ نہیں ہو جائے گا، یہ سوال ہے، یہ سوال پیدا ہونا۔ یہ سوال پیدا ہوگا تو ایمان زندہ ہوگا۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، موٹی موٹی 5 چیزیں جنت میں داخلے کی، دین کے مطالعے کے بعد 5 چیزیں آج کے خطبہ جمعہ میں یاد رکھ لیں۔ یہ 5 چیزوں کی تفصیل، موقع نہیں ہے کہ ہر ایک پر تفصیل سے بحث کی جائے، لیکن گنوا دیتا ہوں۔ پہلی شرط ہے جسم کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا۔ ناپاک جسم جنت میں نہیں جائے گا۔ نمبر 2، خورد و نوش پاک ہونا۔ حرام روزی والا جنت کا حقدار نہیں ہوگا۔ جس کی روزی پاک ہوگی وہی جنت کا حقدار ہوگا۔ 2 چیزیں ہو گئیں جنت کی شرطوں میں سے، جسم کا پاک ہونا۔ آپ جو روزی اپنے جسم میں ڈال رہے ہیں وہ روزی پاک ہے کہ ناپاک ہے، حرام ہے کہ حلال ہے، یہ دوسری شرط ہے جنت کی۔ جنت کی تیسری شرط ہے نفس کا پاک ہونا۔ اللہ نے ہر انسان کو نفس کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور پیغمبروں کا مشن ہی یہی تھا، وَيُزَكِّيهِمْ۔ انسان اس دنیا کی زندگی کو پا کر ناپاکیوں سے ملوث ہو جاتا ہے، اور انسان ناپاک ہو گئے تھے۔ پیغمبر اس لیے آئے تھے کہ ان کی نفسوں کو پاک کریں۔ تو جو نفس پاک نہیں ہوگا وہ جنت کا حقدار نہیں ہوگا، اور جو نفس ناپاک ہوگی اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یہ تیسری شرط ہے۔ چوتھی شرط ہے کردار کا پاک ہونا، اخلاق کا پاک ہونا۔ اور پیغمبر تو پیدا ہی کیا گیا تھا لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، اخلاق کی تکمیل کرے۔ جس کا کردار گندا ہوگا، جس کا اخلاق ناپاک ہوگا، وہ جنت کا حقدار
نہیں ہو سکتا۔ 4 چیزیں ہو گئی۔ 5ویں چیز، انسان کی سوچ یہ نفرت سے پاک ہو۔ یہ سوچ جب ایک انسان سے دوسرے انسان کے لیے منتقل ہو، اس کا رابطہ اپنے سے علاوہ کے ساتھ ہو، اس کے کردار کے ساتھ، اس کی نفس کے ساتھ، اس کی بدن کی پاکی کے ساتھ، اس کی چاہت یہ ہو کہ دوسرا بھی، اس کا جسم بھی پاک ہو جائے، اس کا خرد و نوش بھی پاک ہو جائے، اس کا نفس بھی پاک ہو جائے، اس کا کردار اور اخلاق بھی پاک ہو جائے، یہ اس آخری امت پر فرض ہے۔ 5ویں چیز ابھی سمجھ میں نہیں آئی جی۔ جس سوچ کو، جس کردار کو، جس آپ کے طبیعت کو، آپ کے مزاج کو، جہاں یہ سوچ ہو کہ میرا جسم بھی پاک ہو، میرا خرد و نوش بھی پاک ہو، میری نفس بھی پاک ہو، میرا کردار بھی پاک ہو، وہی اس کے اندر یہ جیتا جاگتا عقیدہ ہو، اس کے اندر دوسرے کے لیے یہ درد ہو کہ وہ بھی ایسا ہی بن جائے۔ اس آخری امت پر یہ بھی فرض ہے۔ جہاں جسم کی پاکی فرض ہے، جہاں خرد و نوش کی پاکی فرض ہے، جہاں نفس کی پاکی فرض ہے، جہاں کردار کی پاکی فرض ہے، وہی یہ 4 چیزیں بھی دوسرے کے لیے پرووائڈ کریں، آپ وہ دیں، اس کو اس تک پہنچائیں، اس کو بھی ویسا ہی بننے کی تلقین کریں۔ اپنے عقیدے کے اندر، اپنے ایمان کے اندر یہ سوچ ہو، یہ 5 چیزیں جس کے پاس ہوں گی وہ جنت کا حقدار ہے، اسی کو جنت ملے گی، اسی کو جنت ملے گی۔ یہ 5 چیزیں جنت میں لے جائیں گی۔ اب تھوڑا سا اندازہ کیجئے کتنی پیاری سوچ ہے یہ دین کی سوچ ہے، میری سوچ نہیں ہے، یہ دین کی سوچ ہے، دین کا خلاصہ ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، سارے پیغمبروں کے بارے میں یہ کہا گیا ہے، وہ اس لیے بھیجے گئے تھے کہ ان کو پاک کریں آپ۔ اب یہ 4 اور 5 چیزوں میں کسی دوسرے کے لیے نفرت کا کوئی پہلو ملتا ہے آپ کو؟ کہیں سے کوئی شائبہ ہے کہ ایک انسان خود، اس کا جسم پاک ہے، اس کا خرد و نوش پاک ہے، اس کا نفس پاک ہے، اس کا کردار پاک ہے، اور وہی سوچ اپنے سے علاوہ کے لیے رکھتا ہے، اور وہ جو سمجھتا ہے میری کامیابی صرف میرے پاک ہونے پر نہیں ہے بلکہ دوسرے کے پاک ہونے کا بھی عقیدہ اور ایمان رکھتا ہے۔ یہ آخری امت پر مجموعی طور پر ہر ایک مسلمان پر فرض ہے۔ یہ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ دین ہے، یہ دین ہے۔ ایسے ہی لوگ جنت میں جائیں گے۔ اب یہ جو نماز ہے، یہ جو روزہ ہے، یہ حج و زکوٰۃ ہے، یہ بھی انسان کے نفس کو پاک کرتی ہے، کردار کو پاک کرتی ہے، اور ان فرائض کو ادا کرنے کے لیے، جیسے نماز پڑھ رہے ہیں آپ، اگر آپ کا جسم پاک نہیں ہے، آپ کی نماز قابل قبول نہیں ہے اللہ کے ہاں، آپ کا دل کتنا بھی اچھا پاک ہو۔ شریعت کے اس اصول سے پتہ لگتا ہے کہ شریعت کے ظاہری اعمال بھی اللہ کے نزدیک مطلوب ہیں، ان کے بغیر نفس کی پاکی آپ کو نہیں مل سکتی، آپ پاک ہی نہیں ہو سکتے۔ تو 2 طرح کی پاکیاں، ایک وضو، طہارت صغریٰ، چھوٹی پاکی، یعنی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے جا رہے ہیں، حج کرنے جا رہے ہیں، جو عبادات ہیں وہ عبادات کے لیے
طہارت صغرا اور طہارت صغرا سے لے کے پہلے طہارت کبرا، یعنی اگر آپ نے پیشاب کر لیا ہے یا آپ کو احتلام ہو گیا ہے یا اپنی بیوی سے آپ نے صحبت کر لیا ہے تو آپ کو طہارت کبرا کی ضرورت ہے. اور مسلمان ناپاک نہیں رہتا ہے، اگر ناپاکی لگ جاتی ہے انسان کا تقاضا ہے تو وہ پاک ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک ناپاک انسان کی کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہے. یہ وضو اور یہ غسل انسان کے بظاہر جسم کو پاک کرتی ہے. بھائی پیشاب تو پیشاب کے راستے سے نکلتا ہے، ہوا خارج ہو گئی مقد سے تو جسم کا ایک حصہ ہے وہ بھی. آپ کا وضو کیسے ٹوٹ گیا؟ آپ کے پیشاب کے راستے سے پیشاب نکل گیا، احتلام ہو گیا. آپ کو طہارت کبرا کی ضرورت ہے، آپ ناپاک کیسے ہو گئے؟ یہ ابتدائی مراحل ہیں کہ ایک وضو انسانی جسم کو پاک اور صاف رکھتی ہے، وہی یہ وضو اور یہ غسل دین کے ابتدائی ارکان میں سے ہے. اگر کوئی غیر مسلم ہے نا، وہ کلمہ پڑھتا ہے تو کلمے سے پہلے اس کو غسل کرایا جاتا ہے. یہ ظاہری اعمال ہے جو اس طرف ہدایت کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں. اللہ کے بندو، جہاں تمہارا جسم پاک ہو وہی تمہاری روح بھی، تمہارا نفس بھی پاک ہو. اللہ ایک شعور پیدا ہوتا ہے. آپ قرآن مجید پڑھنے جائیں گے، وضو بناتے ہیں اور سوچیں گے کہ پیچھے کے راستے سے تو ہوا نکلی، سامنے کے راستے سے پیشاب نکل گیا، یہ جسم میں اعضا دھل رہا ہوں، چہرہ دھل رہا ہوں، یہ پاک کیسے ہوگا؟ ایک شعور پیدا ہوتا ہے زندگی میں. میرے بھائیوں اور بزرگوں، اسی طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ انسان کی پاکی کے ذرائع ہیں، اور ان ذریعوں کے بغیر آپ پاک نہیں ہو سکتے ہو. اور یہ پاک کرنے والی چیزیں اختیار کرو گے تو آپ پاک ہوگے، تبھی آپ جنت میں جا سکو گے. دوسری بات، خورد و نوش پاک ہو. جو کچھ کھا رہے ہیں آپ اپنے جسم میں ڈال رہے ہیں وہ بھی پاک ہو. حرام کا پیٹ میں ہے، برے طریقے سے سود بیاج حل کر کے اپنے جسم کو توانا اور تندرست کر رہے ہو تو آپ کا جسم جو خون بنا رہا ہے وہ بھی تو ناپاک ہو گیا نا. تو یہ ظاہری ناپاکی بھی آپ کو جہنم میں لے جائے گی. اس لیے دین کے تقاضوں میں جہاں جسم کی پاکی کا سوال ہے وہیں آپ کی روزی بھی پاک ہو. اب یہ چاروں چیزیں اپنے سامنے رکھیے اور فیصلہ کیجئے میں جنت کا حقدار ہوں گا کہ نہیں. یہ چار چیزیں میری، پانچ چیزیں پاک ہیں کہ نہیں؟ جی ہر آدمی فیصلہ کر سکتا ہے، ہر آدمی فیصلہ کر سکے. یہ دین اتنا آسان ہے، یہ اتنا آسان سا دین ہے. یہ چیزیں پاک ہونا اور یہ چاروں چیزیں پاکی کی حاصل ہو جائے، اسی انسان کو بھی یہ حق بنتا ہے کہ وہ دوسرے کے لیے بھی ایسی ہی سوچ رکھے. انسان کو اس لیے دین نہیں دیا گیا ہے کہ دوسروں کو جہنم کے راستے میں ڈھکیلے. جہنم کے ایسا لگتا ہے کہ ٹھیکے لے لیا کسی نے، یہ بھی جہنمی ہے وہ بھی جہنمی ہے، یہ بھی مرتد ہے وہ بھی مرتد ہے، جو مسلمان ہے انہی کو مرتد بناؤ. ایسا لگتا ہے ان کے یہاں ایجنسی ہے لوگوں کو کافر بنانے کی، جہنم تک پہنچانے کی. پیغمبروں کا مشن یہ تھا کہ جو جہنم کے راستے میں چل رہے ہیں ان کو جنت کے راستے میں لگاؤ، اور ان کو لگنے کے لیے جنت کے راستے میں یہ پاکیاں ان کو ہونا. میرے بھائیوں اور بزرگوں، ایسا پیغام کتنا پیارا پیغام ہے، کتنی عظیم ترین باتیں ہیں یہ.
کتنی عظیم ترین باتیں. اللہ کی قسم اگر باریکی سے غور کرو کہ جسم بھی پاک ہو، میرا کھان پان بھی پاک ہو، میرا نفس بھی پاک ہو، میرا اخلاق بھی پاک ہو، فرشتے بھی پیچھے چھوٹ جاتے. اور پھر یہ جذبہ کہ دوسرا بھی ویسے ہی بن جائے. اللہ اکبر. اسی کا نام دین ہے جی. دوسروں کو جہنم میں ڈھکیلنے والا کام نہیں ہے یہ. جہنمی بتا بتا کر جہنم میں ڈھکیل دو ان کو. یہ نفرت نیگیٹو سوچ کی، شیطانی سوچ کی سب سے بڑی ایجنسی ہے، سب سے بڑی ایجنسی. اس نے پوری دنیا کو تباہ و برباد کر کے رکھی ہے. اور یہ نفرت کسی اپنے دوسرے انسان کے لیے سور کے گوشت سے زیادہ بدتر ہے. حد سے زیادہ نفرت کی اگر کوئی چیز ہے تو وہ انسان کسی انسان کے لیے نفرت رکھے. اس بات کی اپنے دماغ اور مزاج میں یہ سوچ نہ ہو کہ وہ بھی ایسا ہی ہو جائے. ابھی دین نہیں پڑھا ہے، دین کا الف بے بھی نہیں معلوم ہے ہمیں، لیکن یہ غلط فہمی میں بھی نہ رہے. آپ ان 4 چیزوں کی پاکی آپ کے پاس ہے. آپ نے دوسرے کے لیے بھی یہ جذبہ نہیں رکھا ہے. یہ دین نہیں، یہ دین ادھورا ہے. یہ دین کی تکمیل نہیں ہے. پیغمبر اس لیے نہیں آئے تھے. آخری پیغمبر آئے تھے تو سبھی کافر تھے، مشرک تھے، کوئی ایک بھی مسلمان نہیں تھا. ان کے لیے ہمدردی یہ تھی، وہ ناپاک ہو گئے تھے، ان کو پاکی کے راستے میں لگایا، ان کے جسم کے پاک ہونے کے طریقے بتائے، ان کے خورد و نوش کے طریقے، پاک ہونے کے طریقے بتائے ان کو استعمال کرنے کے، ان کے نفسوں کو پاک کیا، ان کے اخلاق کو پاک کیا. یہی تو پیغام ہے نا دین کا، یہی تو پیغام ہے نا. اور میرے بھائیوں اور بزرگوں، آپ جس ڈیجیٹل دور میں زندگی گزار رہے ہیں، آپ کے تعلق سے دنیا کے سامنے یہ میسج نہیں ہے. آپ دشمن ہیں کسی کے، آپ ٹیررسٹ ہیں دوسرے کے، آپ دوسرے کے گلا کاٹنے والے ہیں، آپ دوسروں کو لوٹنے والے ہیں، اور پتہ نہیں دنیا نے کیا کیا میسیجز آپ کے خلاف تیار کر رکھا آپ کی مینٹلٹی کی. ہم میں سے کچھ نادانوں نے ایسے ہی مزاج بنا رکھا ہے کہ نفرت کا پیغام دیں، دنیا کو نفرتوں میں بانٹ دیں، ان کو جہنمی مرتد قرار دیں. اور یہی رسوائی تو تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے. جو مسلمان تھے انہی نے ان کو فتوے دیے تھے. یہ مسلمان نہیں رہ گئے، مرتد ہو گئے. 20-21 دن ان کا گھیرا ڈال کر ان کو بھوکے پیاسے مارا. یہ مسلمانوں نے مسلمانوں کو مارا، اور لاکھوں کو مارا. مسلمانوں نے مسلمانوں کو مارا. یہ خوارج کی پیداوار تھی. یہ سوچ اسلامی سوچ نہیں ہے. یہ دین کے خلاف ایک مہم ہے، دین والوں کو برباد کرنے کا ایک طریقہ ہے. نہ علم سے واسطہ، نہ دین کے علم سے واسطہ، نہ دنیا سمجھ میں آتی ان کو. جاہلوں کی طرح بالکل. میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ سنجیدہ پیغام ہے اللہ کے دین کا. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، دنیا والوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. ارے یہی تو تصویر گئی تھی دنیا والوں کے سامنے. یہ ان کا جسم بھی پاک ہے، ان کی روزی بھی پاک ہے، ان کا نفس بھی پاک ہے، ان کا کردار بھی پاک ہے. یہ کیسے اچھے انسان ہیں، اسی کو قبول کرو. دنیا کے سارے مذاہبوں کو چھوڑ کر 1400 سال میں پوری دنیا میں یہ سوچ کی برکت ہے. چھوٹی موٹی چیزیں نہیں، یہ دین کی عظیم ترین چیزیں، سب سے بڑی چیزیں، سب سے بڑا شرف ہے.
اور میرے بھائی اور بزرگوں، ہمیں زندگی ملی ہے، آج ہے کل مر جاؤ گے، طے کر لو، سمجھ لو میرا جسم پاک ہے کہ نہیں، ناپاک جسم جنت کا حقدار نہیں ہوگا، میرا کھان پان یہ پاک ہے کہ نہیں، ناپاک روزی والا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ نفس پاک ہو میرے بھائیوں اور بزرگوں، نفس کی پاکی کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کا نفس اللہ کی توحید پر قائم ہو، اس کا فرمانبردار ہو، اللہ کی منشی کے مطابق، منشا اور مرضی کے مطابق اس کی زندگی ہو۔ اگر خود اس نے اپنے نفس کی پوجا کی ہے تو وہ بھی غیر اللہ کی پوجا ہے، وہ بھی غیر اللہ کی پوجا ہے۔ ایمان جاگتا ہے کہ میرا نفس پاک ہے کہ نہیں۔ نفس کی پاکی کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کی پاکی کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے۔ کپڑے کو دھونا ہو تو صابن سوڈا لگتا ہے، لیکن اگر نفس کو پاک کرنا ہو اس کو توحید پر قائم ہونا پڑے گا، آخرت پر پورا یقین ہونے، وہ اللہ کی منشا کے مطابق جینے لگے۔ اس کی نفس کی پاکی کا مطلب یہ ہے وہ نفس سے پرے ہو گیا ہے، اللہ کے حوالے کر دیا ہے اس نے۔ یہ حج، یہ روزہ، یہ زکوٰۃ، یہ کیا ہے؟ یہ نفس کی پاکی کے حصول کا ذریعہ ہے یہ۔ اور نماز پڑھ کر کے، زکوٰۃ دے کر کے، حج کر کے، روزہ رکھ کر نفس پاک نہیں ہوا ہے تو نہ اللہ کو ایسی نماز کی ضرورت ہے، نہ ایسے روزے کی ضرورت ہے، نہ ایسے حج کی ضرورت ہے، نہ ایسی زکوٰۃ کی ضرورت ہے۔ یہ چیزیں نفس کو پاک کرتی ہیں، اور پیغمبروں کا مشن ہی یہی ہے کہ وہ نفسوں کو پاک کریں۔ یہی پیغام تھا اللہ کے بندو۔ اللہ کا پروگرام اپنے بندوں کے لیے یہی ہے، اور اللہ کے پیغمبر اس کے نمائندہ ہوتے ہیں۔ ان پیغمبروں کا بھی مشن یہی تھا، یہی خوبی تھی، اس لیے نہیں بھیجے گئے تھے ان کی گردنیں مارو، ان کو لوٹو کھسوٹو اور ان پر حکومت کرو۔ یہ منشا نہیں ہے دین کا۔ اور جو یہ چار پاکیاں حاصل کر لے وہ تو جنت کا حقدار ہو گیا جی۔ جنت کے عہدے سے کیا لینا دینا ہے جی؟ جی یہ اصول تھا دین کا۔ اس دینی اصول سے انسانیت کو بھٹکایا گیا دین کا نام لے کر، اسلام کا نام لے کر، حکومت الہیہ کا نام لے کر۔ یہ چیزیں پاک نہیں ہوں گی، جنت کے حقدار کہاں ہوں گے؟ اور جو ان چیزوں کی پاکی حاصل کر لے، اللہ کی قسم، وہ دنیا ہی میں جنتی انسان ہے، اس کے لیے مقدر ہے جنت کل قیامت کے دن۔ تو یہ دنیا کو جنت بنائیں، آپ جنتی بن کے رہیں۔ جنتی بننے کے لیے جسم کی پاکی، خورد و نوش کی پاکی، نفس کی پاکی، اخلاق کی پاکی۔ یہ کتنا خوبصورت انسان ہے یہ، اور یہی چاہت دوسرے کے لیے رکھے۔ اللہ اکبر، اس سے اچھا انسان تو دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں جی، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہی آپ کا دین ہے، یہ دین آپ سے یہ چاہتا ہے، یہ آپ سے یہ چاہتا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کے یہ موٹے موٹے اصولوں کو سمجھنے کی توفیق دے۔ ہمارا جسم پاک ہو جائے، ہمارا خورد و نوش پاک ہو جائے، ہماری نفس پاک ہو جائے، ہمارا اخلاق پاک ہو جائے۔ انہی چار پاکیوں کی دعوت دوسرے کے لیے بھی ہو۔ اے دنیا ہی جنت بن گئی۔ ایسے انسان اگر وجود میں آ گئے، دنیا ہی جنت بن گئی۔ اتنی بڑی سوچ اگر آپ کے پاس ہو، آپ کسی کے دشمن ہو سکتے ہیں۔ اتنی بڑی سوچ کہ میں جیسا پاک ہوں وہ بھی ویسا ہی پاک بن جائے، اور یہ بھی جنت کا حقدار بن جائے، کہ جہنم کا حقدار بن جائے، ڈھکیل کے اس کو ڈال جل، یہ مرتد ہو گیا، یہ کافر ہو گیا۔ یہ دین کے نام پر نفرتیں ہیں، اور دین پر پردے ڈالے جا رہے ہیں ان حرکتوں سے۔
دین پر پردے ڈالے جا رہے ہیں. اسی وجہ سے تو دوسروں کو موقع ملتا ہے کہ یہ ٹیررسٹ ہیں، یہ باغی ہیں، یہ گندے ہیں، یہ ناپاک ہیں، ان کی بستیاں ناپاک ہیں، ان کا جسم ناپاک ہے، ان کی سوچ ناپاک ہے. ارے دین تو سراپا پاکی کا ہی نام ہے جی. وَيُزَكِّيهِمْ، اس کا مطلب کیا ہے؟ پیغمبر کا مشن ہے وہ نفسوں کو پاک کرتا ہے. آپ پاک بنیے، دوسروں کے لیے بھی اللہ آپ کو جنت کا حقدار بنائے گا، اس لیے کہ آپ پاک انسان ہیں. اللہ عمل کی توفیق بخشے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.